پہلے تو یہ بتائیں کہ بے نظیر کے نام پہ جو امدادی رقوم خواتین لینے آئی وہ چند ہزار روپے کی امدادی رقم کے لیے آئی تھی، مگر اب وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھی ہیں اور اب اعلان کیا جا رہا ہے کہ 10 لاکھ روپے جو ہے ان کے لواحقین کو فی خاتون جو جان سے گئی ہیں ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ کون اس کا ذمہ دار ہے، اور ابھی تک پیپلز پارٹی نے جو انکوائری کی ہے اس میں کس کو پوچھا ہے اور کس کے خلاف مقدمہ ایگزیکٹلی درج ہوا ہے؟ بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب۔ بدقسمتی ہمارے ملک ہے کہ ہمیشہ رمضان کے مہینے میں اس طرح کے جو حادثات ہیں ہوتے ہیں، چاہے عام پرائیویٹ لوگوں کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو۔ یقیناً بے نظیر انکم سپورٹ ایک وفاقی ادارہ ہے، وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہے، اور باقی جو صوبائی لیول کی جو تقسیم ہے، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب یا خیبر پختونخوا، صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں پہ جہاں اس طرح پیسے تقسیم ہوتے ہیں وہاں افراتفری نہ ہو، اور بہت ساری شکایات بھی ہوتی ہے جس کے لیے ہم آواز بھی اٹھاتے ہیں۔ اور ایون سال 2 سال پہلے میں نے باقاعدہ جو ایک لوگوں کو جو اس طرح مسہیپ کر رہے تھے، اور جس طرح میں نے ویڈیو کال کے ذریعے جو ڈی جی تھا ان کو بھی بتایا، باقی اس کو میں نے ایف آئی آر بھی کٹوایا تھا۔ اس طرح جو قصے ہیں ہوتے، پھر میں نے چیئر پرسن صاحبہ سے بات کی کہ یہ افراتفری ہمیشہ ہوتی ہے، اور پھر یہ بینک کی کٹوتی بھی ہوتی ہے، 1500 پھر ہر خاتون سے وہ کاٹے جاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جو بینک ہے وہ برانچز یا ان کی بینکوں کی تعداد ہم زیادہ کر رہے ہیں تاکہ اس طرح کے ثانیات نہ ہو۔ لیکن آج جو آپ بتا رہے ہیں اس میں ثانیہ کے حوالے سے یہ تو ٹوٹلی جو ایک غفلت اور ایک مس مینجمنٹ کہے گئے۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ صوبائی یا ضلعی انتظامیہ جو ہے نا، وہ جہاں بے نظیر انکم سپورٹ کی انتظامیہ ہو یا ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہو، اس کی بالکل ذمہ دار ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک انسان چلے جائے اور پھر آپ ان کی گھر والوں کو 10 لاکھ روپے دے۔ 10 لاکھ روپے تو نعم البدل تو نہیں ہے، 10 بالکل ارب بھی صحیح نہیں ہے ہے۔ قادر مندوخیل ظاہری صاحب، بات ہے ان دیکھیں کی یہ جو ایف آئی آر کٹوائی گئی ہے جو میرے سامنے ہے، اس میں تو مدعی جو ہے وہ بی آئی ایس پی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مدعی بن گیا ہے، حالانکہ اس میں تو مرنے والی خواتین کے لواحقین کو مدعی بننا چاہیے تھا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور جو ایک نجی ٹیلی فون کمپنی کا جو بینک ہے وہ تو اس میں ملزم ہے۔ اس میں ایف آئی آر تو صرف ایک شخص ہے، کوئی ایجنٹ ہے سجاد احمد، اس کو خلاف ایف آئی آر کروا دی گئی ہے۔ یہ تو موبیلک بینک جو ہے وہ کیوں نہیں ملزم بنایا گیا اس میں، اور بی آئی ایس پی مدعی کیسے بن گیا اس میں؟ متی اللہ جان صاحب، آپ بھی قانون سے بڑے واقف ہو۔ یہ ایف آئی آر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے چاہے مدعی کوئی بھی ہو۔ جو نیا قانون آ گیا، سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا، اس سے پہلے 3 ایف آئی آر بھی ایک حادثے کی یا ایک وقوع کی کٹی جاتی تھی، لیکن اس کے بعد جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اسی میں شواہد اکٹھے کر لیتے چاہے مدعی کوئی بھی ہو۔ یقیناً کسی نے تو پرچے کے لیے آگے کھڑا ہونا ہے، اور جو غریب خواتین کا آپ بتا رہے، ظاہری بات ہے وہ تو غم میں مبتلا ہو گئے، ان کو اس چیز کا نہ تو پتہ ہوگا، تو بی ایس پی لیکن کو اسی مندوخیل وجہ صاحب سے دیکھیں نا، انسانی جان کی قیمت آپ نے 10 لاکھ روپے لگائی ہے۔ اگر بینک کو آپ فریق بناتے تو بینک کو فریق بننے کے بعد تو کم از کم یہ کروڑوں روپے میں یہ خواتین کو ادائیگی ہونی چاہیے تھی۔ میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ 10 ارب روپے بھی اس کے نمل بدل نہیں ہے۔ جن خواتین کے بچے جو نا یتیم ہو گئے اور جس طرح بیچارے کیسے گزارا کرتے ہوں گے جہاں اس پروگرام میں وہ رجسٹرڈ ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ تو کم ہے۔ لیکن اس طرح جو ثانیات ہیں ان سے نمٹنے کے لیے، ان کو اوپر قابو پانے کے لیے ہمیں کوئی جامع پالیسی جو ہے نا وہ چلیں لکھنا چاہیے۔ اس ٹھیک، حوالے سے ہم ناکام ہیں کہ ہمیں ایک جامع پالیسی نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ جہاں جہاں بے نظیر انکم سپورٹ کا پورا پاکستان میں دفاتر ہے، وہاں ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مشاورت میں یقیناً یہ سینٹر کھولے جاتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کا میں خود شکایت بھی کرتا ہوں، اور خود ٹھیک میں ٹھیک آپ نے اس کی جو بتا دیا، آپ نے کمزوریاں ایف ہیں آئی وہ آر بھی چیئر کٹوائی پرسن کو تھی۔ ڈائریکٹ بھی بتاتا ہوں میں۔ بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب، آپ نے صحافی پروگرام کو وقت دیا، تھینک یو۔ جی جناب، بات کرتے ہیں کچھ اب وہی سیاسی معاملات کی۔ ہمیں جوائن کیا اسلام آباد اسٹوڈیو میں محمد علی دورانی، سابق وفاقی وزیر اطلاعات نے۔ دورانی صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دورانی صاحب، آپ کی ایک وہ پاکستان نیشنل پارٹی آپ نے بنائی تھی 2019 میں، وہ پارٹی چل رہی ہے یا ابھی کیا ہوا اس کا؟ بھول گئے تھے آپ؟ پارٹیاں جو ہوتی ہیں نا جی، وہ ایسے ہی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہیں لیکن ساری پارٹیاں۔ ایسی نہیں ہوتی۔ آج کل تو ساری پارٹیاں ایسے ہی ہیں بس۔ ہاں یہ بات ہے۔
चल तो कोई भी नहीं रही, सारी बैल के पीछे बंधी हुई, बैल काट के। तय हुआ क्या, वो बनाई किस लिए थी और क्या किया? बस वो मेरा ख्याल उस वक्त कुछ दोस्तों का एक था, ख्वाहिश थी, तो वो हुआ बस। दोस्तों की ख्वाहिश थी, आवाम चाहती थी आपको? अवाम तो पार्टियों से वैसे ही ड्राइंग रूम पार्टी थी? ड्राइंग रूम पार्टी दोस्तों की। दोबारा फिर कोई और नए नाम से कोई नहीं, अभी तो देखे मैंने तो पार्टियों को देखने के बाद सारी चीज़ों को देखने जब तक अभी कहाँ देखें, इस वक्त तो पब्लिक कहीं नहीं है, पार्टियां ही रह गई हैं, या पार्टियां भी नहीं रही, अब तो फैमिलीज रह गई हैं। एक पार्टी के बड़े थे, उनसे मैंने पूछा कि जी आपकी पार्टी में कुछ जमहूरियत वगैरह का प्रोग्राम, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि जी पैसा असी लावांगे तो फिर पार्टी भी साड़ी ही होगी। ये बात है। तो ऐसी पार्टियों के क्या फ़ायदा जो पैसे लगा के चले। और आपका कितना खर्चा हुआ पाकिस्तान नेशनल पार्टी? कुछ भी खर्चा नहीं हुआ, वो तो वैसे ही एक कोई जलसे जुलूस हुए थे? कोई तो वैसे वो एक थिंकिंग। आपने इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करवाई? जी, रजिस्टर करवाई। तो आपने इलेक्शन कमीशन को आगाह किया कि आपने पार्टी बंद कर दी है? मेरा ख्याल है पार्टी जो कंसर्न लोग थे उनको मैंने इंटीमेट तो कर दिया था, मेरी तरफ से हो गई थी, आगे कुछ उससे हुई तो मैं चेक कर लूँगा। चले ठीक। अब ये बताएं कि आज सियासत में तो आप हैं ना, सियासत तो नहीं छोड़ी? सियासत तो क्या, पार्टी ही ख़त्म की है और अभी आप किसी पार्टी में भी नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि आजकल जो पाकिस्तान में ख़बरें चल रही हैं, बहुत से एंकर और साफ़ी हज़रात कह रहे हैं कि इमरान खान से हुकूमत के या इस्टेब्लिशमेंट के राब्ते हो रहे हैं, कोई डील की बातें हो रही हैं, और डील के मुख्तलिफ जो हैं वो उसके हिस्से भी हैं डील के जो डिस्कस किए जा रहे हैं, जिनमें से एक ये है कि जो मुख्तलिफ उसके हिस्से के उनका ये कहना है, जिन्होंने भी ये रिपोर्ट की है, कि सबसे पहले तो खान साहब जो हैं वो इलाज के लिए बाहर आ सकते हैं, और फिर उसके बाद सियासत से कुछ अर्सा खामोशी अख्तियार करेंगे, फिर एक साल पहले जो है इलेक्शन हो सकते हैं। और ये सारी बातें जो चल रही हैं, आपको लगता है, आपको क्योंकि आप भी पावर कॉरिडोर्स में घूमते फिरते रहते हैं, तो आप जनरल मुशर्रफ के दौर में तो इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब थे, तो आपको लगता है कोई इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट जो है कोई ऐसा इनिशिएटिव लेगी कि मामलात को नॉर्मलाइज़ किया जाए, क्योंकि मुल्की हालात ऐसे हैं कि जिसमें कौमी यकजहती बड़ी ज़रूरी हो गई है? हाँ, देखिए इस वक्त वतीउल्लाह साहब, इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि इस वक्त कोई भी इक़दाम उठाने की मसालियत के रास्ते में इस वक्त सबसे बड़ी जो रुकावट है वो हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत जो है वो एक टकराव की बुनियाद पे खड़ी हुई हुकूमत है। हुकूमत इलेक्शन की बुनियाद पे नहीं खड़ी हुई, आवाम की सपोर्ट के ऊपर नहीं खड़ी हुई, बल्कि हुकूमत जो है वो अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट के टकराव की दीवार पे खड़ी हुई है। तो इस हुकूमत के होते हुए ये टकराव ख़त्म नहीं हो सकता। मैंने बहुत कोशिश कर भी रहा हूँ, करती भी है, की भी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब भी मसालियत की कोशिश की जाती है तो हुकूमत पूरी कुव्वत से उसके रास्ते के अंदर खड़ी हो जाती है। तो हुकूमत को कैसे हटाया जाए? हुकूमत को हटाने का तरीका तो ये है कि फॉर्म 47 खींच लिया जाए। वो हुकूमत को जब हटने का रास्ता एक ही है कि अपोजिशन जो है वो सियासी जद्दोजहद की तरफ आ जाए। अपोजिशन जो है वो भी सियासत की तरफ नहीं आती, बल्कि पार्लियामेंट में तब्दीली आनी चाहिए। पार्लियामेंट के जरिए, पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली आने का रास्ता था, अदालत पहले इस पर बात भी हो चुकी है, अदालत का रास्ता पार्लियामेंट के ज़रिए हुकूमत ने खुद बंद करा दिया। अब जो है अदालत जो है वो मजबूर महज बन चुकी हुई है, ना वो किसी केस को देख सकती है ना किसी उसको देख सकती है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आप तब्दीली की बात करते हैं, या आप कहते हैं कि जी नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, या आप कहते हैं जी मुल्क के अंदर ये जो इस वक्त बैठे हुए लोग हैं ये डिलीवर नहीं कर रहे, तो उसके लिए पहली तो उनसे ये रिक्वायरमेंट बनती है कि ये जो बैठे हुए लोग हैं ये महसूस करें कि आइंदा इन्होंने सियासत करनी है, आवाम के पास जाना है, तो आवाम के लिए वो मफाहमत का दरवाज़ा महसूस तो नहीं करेंगे, तो महसूस करवाया कैसे जा सकता है? जी, महसूस करवाने का एक तो तरीका ये था कि जो इस वक्त की जो अपोजिशन है वो बेसिकली PTI है और कुछ और पार्टियां हैं जो अपोजिशन की हैं, लेकिन उनके अंदर जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं उनको हुकूमत ने खुद अपने एक किस्म के इन्फ्लुएंस में ले लिया हुआ है।
اس وقت اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ ہمارے بہت دوست ہیں، لیکن وہ میاں صاحب کے بھی دوست ہیں، ان کے ساتھ بھی رہے ہوئے ہیں. جب عمران خان کے خلاف کیمپین چل رہی تھی اس کے اندر بھی ان کا ایک، تو ان پہ بھی ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ ان کو ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھیں ڈاؤٹ تو انسان ہر ایک، میرے پہ بھی 1000 ڈاؤٹ ہو سکتے ہیں، کسی پہ بھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تعلقات جو ہوتے ہیں وہ خود ایک رول پلے کرتے ہیں. اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ البتہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنانے میں میاں صاحب نے ایک پازیٹیو رول پلے کیا ہے. ٹھیک ہے، مگر میاں صاحب سے ملاقات نہیں ہو پائی؟ نہیں ابھی تک ملاقات اچھا ظہیر صاحب کی نہ اڈیالہ جیل میں ملاقات ہو رہی ہے اور نہ ان سے جو کہ اڈیالہ جیل میں نہیں ہے. میں نے تو انہیں کہا ہے، بہت زور سے کہا ہے، پی ٹی آئی والوں کو بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بیچ میں سے نکل جائیں. اچھا، حکومت کو کہیں کہ اگر انہوں نے مفاہمت کرنی ہے تو وہ خود جا کے جیل میں مل لیں، یہ جیل والوں کو بلا لیں. بیسیکلی تو وہی وہ کہہ بھی یہی رہے. ہمارا بیرسٹر گور علی خان کے ساتھ تو نہیں ہوگی، وہ تو عمران خان سے، اسی لیے اس سے ملیں گے. وہ کہے گا جی میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں پھر آ کے بتاتا ہوں. جیسے شہباز شریف سے ملے تو وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے. ہاں تو آپ اب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، جو بھٹو صاحب نے جب ڈائلاگ کیا تھا نا 77 میں، تو 77 میں، ہاں، تو انہوں نے ڈائریکٹ جیلوں سے لوگوں کو بلایا تھا. صحیح. اور کسی پہ قتل کا مقدمہ تھا، کسی پہ دہشت گردی کا مقدمہ تھا، سامنے بٹھایا تو مسئلہ حل ہو گیا. انٹرسٹنگ. اور جیل سے وہ باہر آ گئے، جیل سے بھی باہر آ گئے، ختم ہو گیا. سیٹلمنٹ. وہ تو ضیاء صاحب کو اگر شوق نہ ہوتا تو اس وقت سیٹلمنٹ بھی ہو جاتا.